اس کی 9ویں آیت سے 14ویں آیت کے آخر تک ہم پڑھ سکتے ہیں۔ 6واں باب متی 6واں باب 9ویں آیت۔ بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہمارے تو بھی ہمارے قرض میں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ آمین۔ اس آیت کی 6 باب کی جو 5ویں آیت ہے، یہاں سے خداوند جو ہے وہ دعا کے بارے میں تعلیم دینا شروع کرتے ہیں کہ جب تم دعا کرو، اس کا مطلب یہ ہے آپ کسی بھی ٹائم دعا کر سکتے ہیں۔ یہودی دن میں 3 بار دعا کرتے تھے، لیکن یسوع نے اس سے اگلی بات کی ہے۔ اس نے کہا جب بھی تم دعا کرو، ہاں صبح کو دعا کرنا بھی اچھا ہے، دوپہر کو دعا کرنا بھی اچھا ہے، رات کو دعا کرنا بھی اچھا ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ ہے آپ چلتے پھرتے دعا کر سکتے ہیں، آپ گاڑی میں دعا کر سکتے ہیں، آپ بس میں دعا کر سکتے ہیں، آپ جہاں بھی جب بھی چاہیں، جب بھی آپ چاہیں، صبح دوپہر شام جب بھی آپ چاہیں آپ دعا کر سکتے ہیں۔ دعا میں پہلا اصول، دعا کرنے والے نے اس بات کو گہرے طور پر جاننا ہے خدا ہمارا باپ ہے، ہاں وہ ہمارا خالق بھی ہے، ہاں وہ ہمارا نجات دہندہ بھی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے خدا ہمارا باپ ہے۔ باپ کا مطلب یہ ہے وہ اس سے ہمارا رشتہ ہے۔ یہ دھیان سنا فکرہ، اگر جسمانی رشتے کبھی ختم نہیں ہوتے تو پھر باپ اور بیٹے یعنی آسمانی باپ اور ہمارا رشتہ بھی خدا چاہتا ہے کبھی ختم نہ ہو۔ باپ 3 کام ضرور کرتا ہے، باپ جو ہے 3 کام ضرور کرتا ہے۔ نمبر 1، باپ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے۔ نمبر 2، باپ اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے۔ نمبر 3، باپ اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ جب خدا آپ کا اور میرا باپ ہے، نمبر 1 وہ آپ سے پیار کرتا ہے، نمبر 2 وہ آپ کی فکر کرتا ہے، نمبر 3 وہ آپ کی ہر ایک ضرورت پوری کرے گا، وہ آپ کی روحانی ضرورتیں پوری کرے گا، وہ آپ کی مالی ضرورتیں پوری کرے گا، وہ آپ کی خاندانی ضرورتیں پوری کرے گا، وہ آپ کے چرچ کی ضرورتیں پوری کرے گا۔ چور لے بھی جائیں گے تو وہ پھر بھی اس سے ڈبل دے دے گا، کیونکہ وہ آپ کی ساری ضرورتیں پوری کرے گا۔ پہلی سچائی، خدا ہمارا باپ ہے اور وہ آسمان پر ہے۔ ٹھیک ہے جی، آسمانی باپ کہاں ہے؟ آسمان پر۔ نمبر 2، اس کا مطلب ہے وہ سب سے بلند والا ہے، اس سے اونچا کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے اونچے پہاڑ پائے جاتے ہیں، K2 ہے، ماؤنٹ ایورسٹ ہے، اور بہت
سے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، لیکن ان پہاڑوں سے ایک بلند ہے، ان سے بڑا ہے، ان سے اونچا ہے، ان سے سر بلند ہے۔ پہاڑ ختم ہو جائیں گے لیکن تیرا باپ سر بلند ہے، اور ہمارا باپ اتنا اونچا ہے کہ کوئی اس کی اونچائی کی نمائش نہیں کر سکتا، لیکن شکر خدا کا وہ ہم سے دور نہیں ہے۔ ہلیلویا۔ نمبر 3، دعا کرنے والے نے دوسرا اصول اپنی زندگی میں یہ اپنانا ہے، میں نے پاک زندگی بسر کرنی ہے۔ تیرا نام پاک بنا جائے، اس کا مطلب یہ ہے اس کی ذات پاک ہے، اور اس میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے، ہماری زندگی کی ہر صبح، ہماری زندگی کی ہر شام، ہماری زندگی کی ہر دوپہر، جب تک ہم اس زمین پر جیتے ہیں، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کی مانند پاکیزگی میں بڑھتا جائے۔ ہم نے خالی نیچے نہیں آنا، دعائیں نہیں مانگتے رہنا اور دعائیں کرواتے نہیں رہنا۔ یہ اچھا ہے آپ دعائیں کروائیں، لیکن یہ بھی ہے کہ آپ خود بھی دعا کرنے والے ہیں۔ اب چونکہ ٹائم میں اس کو زیادہ نہیں دینا چاہتا، تیسرا اصول تیری بادشاہی آئے۔ یسوع مسیح کی بادشاہی آنے والی ہے۔ بادشاہی کی دو قسمیں ہیں، اندرونی اور بیرونی۔ اندرونی یہ ہے جس دن آپ کے گناہ معاف ہوئے، اس دن سے وہ آپ کی زندگی کا بادشاہ بن گیا ہے۔ بیرونی یہ ہے جب وہ آئے گا تو ہم اس زمین پر 1000 سالہ بادشاہی کریں گے۔ دونوں شخص میں ایک اور اصول یاد رکھنا ہے، آسمان پر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی مرضی پوری نہ ہو، ہمیشہ اس کی مرضی پوری ہوتی ہے۔ فرشتے تو تیار کھڑے رہتے ہیں، کب میں بھاگ کر آسمانی باپ کچھ کہے، خدا کچھ کہے تو میں اس کی مرضی پوری کروں۔ اے عزیزو، آؤ ہم اس زمین پر اس کی مرضی پوری کریں۔ کلام میں لکھا، تم مجھے کیوں اے خداوند کہتے ہو جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے؟ آسمان کی بادشاہی میں وہی داخل ہوں گے جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چل رہا ہے۔ اس کی مرضی کیا ہے ہم سب جانتے ہیں، اس کی مرضی کیا ہے ہم پاک بنے، اس کی مرضی کیا ہے ہم علیم بنے، اس کی مرضی کیا ہے ہم دعا گو بنے، اس کی مرضی کیا ہے ہم ہدیے دیں، اس کی مرضی کیا ہے ہم تہیئیاں دیں، اس کی مرضی کیا ہم خدا سے پیار کریں، اس کی مرضی کیا ہے اس کی پرستش کریں، اس کی مرضی کیا ہم کلام پڑھیں، اس کی مرضی کیا ہم روزے رکھیں۔ آج کے روزوں کا سیزن ہے، رکھے روزے، ویسے بھی رکھا کریں۔ ہر نوجوان خادم کو ہفتے میں کم از کم 2 روزے رکھنے چاہیے۔ Yes. Every pastor, young pastor, must fast twice a week. اگر آپ ینگ ہیں تو آپ نے ہفتے میں 2 بار ضرور روزہ رکھنا ہے۔ پاسٹر سے یہ اچھا ہے کہ وہ منڈے اور یا ٹیوزڈے اور فرائیڈے کو روزہ رکھے۔ وجہ کیونکہ یہ ہماری منسٹری کے دن ہوتے ہیں، زیادہ ہم پریچنگز کے لیے جاتے ہیں، ٹیچنگز کے لیے جاتے ہیں۔ So it's good to fast on these days, on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday or Friday۔ اس لیے آپ نے اس کی مرضی کیا ہے ہم روزے رکھیں۔ جب تم روزہ رکھو، روزہ ہے نہیں صبح 3 کو پراٹھے کھا لے پھر 5 بجے کھول لیا، میں کیا نہیں کہتا کہ نہ میں روزہ رکھا، میں کہتا ہوں نہ تکلیف کا، میں کہتا ہوں ایک پراٹھا کھوا کے میں رات 9 بجے کھوا پراٹھا ویسے ہی ہضم ہوتے ہوتے کوئی کافی گھنٹے نہیں جاتا۔ This is اگر آپ شوگر پیشنٹ ہیں، اگر آپ کے کچھ میڈیکل پرابلمز ہیں، یہ ٹھیک ہے، آپ اس طرح کی پرہیزگاری کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ینگ ہیں تو آپ کی زندگی میں گھنٹوں گھنٹے دعا ہو اور گھنٹوں گھنٹے کلام ہو، اور پھر دل سے ہماری عزت کرے۔ اتو تو نہیں اتو جب یہاں اندر کوڑے
اکثر چرچ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں زیادہ وہ تو بعد جب یہ بھائی ہم نے پاسٹر جی آپ تمہارے باپ ہیں تو باپ کی جڑا مار دیتے ایسے لوگ برکت نہیں پا سکتے. برکت اس کو ملتی ہے جو اپنے لیڈر کی دل سے عزت کرتا ہے. آپ مجھے دھوکہ دے دیں گے, میں پاسٹر نہیں کو دھوکہ دے سکتا ہوں, لیکن خدا کو تو نہیں ہم دے سکتے. اس لیے جب پاسٹر کی عزت کریں, پاسٹر کو اچھا یہ بھی یاد رہے پاسٹر کامل نہیں ہوتا, یسوع مسیح کامل ہے. ہالیلویا. پاسٹر میرا ایسا ہے, پاسٹر میرا ایسا ہے, بلیک اینڈ وائٹ ہے, پرپل ہے, کرمسن ہے, آف وائٹ ہے, چکن کا سوٹ ہے. No, pastor is your father. پاسبان تیرا باپ ہے. یہ تو نے فیصلہ کرنا ہے, تو نے اس کی عزت کرنی ہے یا نہیں. آپ اس کو سمجھنا ہے. آپ نے انہیں نہیں سکھایا کہ لکھو نہ ہی مقام ہے ایک میں تنخواہ نہیں دینا. ہم اس سے وہ نہیں کہتے جو یہ کہتا ہے, ہم اس سے وہ کہتے ہیں جو مالک کہنا چاہتا ہے, کیونکہ ہم آپ سب سے پیار کرتے ہیں اور سب کی عزت کرتے ہیں. اس کی مرضی کیا ہے ہم روزے, اس کی مرضی یہ بھی ہے ایک دوسرے کی عزت کریں, اور ایک دوسرے کی گاڑی اگر کوئی نہیں لے دیں تو برداشت کر جائے. سر سر کے پٹھے ہو جائیں گے کولا پنجابی سے. میں کہا کی ہوئے, میں کہا پہلے تیرا رنگ وجہ دا سی اتنے ہو رہی کلاٹا ماری آ رہے ہیں. کہتا جی پڑوسیاں گڈی لے لیے, تو میں کہا تو جا کے ٹائم لا لے. محبت اثر نہیں کرتی. دوسروں کی گاڑیاں لے کر خوش ہو. جب جب کسی گاڑی میں کراس لگی میں دیکھتا ہوں میں شادمان ہو رہا ہوں. یس میڈم آپ تشریف رکھیں, کھڑی ہو کے تعلیم جاری کرسی کو خیر اٹس اوکے اینی کچھ ہے گنجائش ہے. پھر اگلی دعا ہماری روز کی روٹی آج بنے. یہ بیسٹ پریئر ہے جب اپنی فیملی, جب آپ میاں بیوی بیٹھے تو دعا کریں خداوند ہمارے روز کی روٹی آج بنے. ہر روز آپ کی خدا ضرورت پوری کرے گا. ابھی ہم دعا کریں گے کہ خداوند آپ کی ہر ایک ضرورت, مالی ضرورت خاص طور پہ صاحب میں پیغام ہے. اچھا یہ بھی گل ہے جی, یہ بھی مطلب نہیں کہ وہ دعا کرے جب ویلا کھٹو تو کام چورے سارا دن بیٹھ گیا نظری اکا ہی. میں کہا رات کو ہی آنڈی سی اکا ہی ہوئے گا. یہ جو کارڈز کھیلتے ہیں نا اس میں بھی اکا ہوتا ہے, بادشاہ پہ کوئین ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کہ ہانڈی جی نہ کوئین ہوئے گی نہ تیرا بادشاہ ہوئے گا, خالی ہوئے گی پروازہ ہی ہوں گے. پھر انہیں مڈی میں تسی اٹھ کے پاؤ گے جی میں نکے ہوتے تسی سارے پیٹ دے ککڑ رہے. آپ نے محنت کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ اور اے بھی میں انہوں بھی نہیں بندہ مانتا جڑا آپ تاش کھیلتا رہتے مڈی کو کام لے کام دے. آپ دونوں نے کام کرنا ہے, کوئی بات نہیں, اگر جاب نہیں ہے پھر ٹھیک ہے, لیکن اگر مرد کی ذمہ داری بھی ہے وہ بھی کام دونوں. اب زمانہ بدل گیا ہے, اب دونوں کو کام کرنا پڑتا ہے. پہلے گزارا چل جاتا تھا, اب تو دونوں کی درخواستیں پوری نہیں پڑتی. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پوری پڑے تو آپ نے دہیے کی دینی ہے, آپ نے ہدیے چرچ میں دے. خدا آپ کی ساری ضرورتیں پوری کرے گا. آج آپ غریب ہیں, کل آپ انتہائی خوشحال ہو جائیں. اگر آپ کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے, پینے کو نہیں ہے, پہننے کو نہیں ہے, بائک نہیں ہے, گاڑی نہیں ہے, بیٹیوں کی شادیوں کے پیسے نہیں ہیں, خداوند کو دیا کرو, تمہیں بھی دیا جائے گا. نیکسٹ پوائنٹ. اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو آئیے معافی میں زندگی پسند کریں. ایسا بھی مطلب ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے تسی کسی کو قرض دیو, خدا کے اس کو معاف کر دے. لٹ لو. اس لیے آپ نے سب سے زیادہ یہ ہے آئیے ایک دوسرے کو معافی چاہیے. ایک انگریزی کا لفظ ہوتا ہے, جب کرکٹ میچ ہو رہا ہوتا ہے نا تو بال بیٹ کے بالکل پاس سے گزرے
تو امپائر کو سمجھ رہا ہے کہ یہ آؤٹ ہے یہ نہیں ہے. وہ ایک انگریزی کا لفظ بولتے ہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ، شک کا فائدہ. آپ نے روحانی زندگی میں ایک دوسرے کو شک کا فائدہ دینا ہے. نہیں پال صاحب نہیں کیا ہوئے گا، نہیں ایڈر صاحب نے ایسے نہیں کہا ہوگا، نہیں ڈیکنس میں نے ایسا نہیں کہا ہوگا. اگر انہوں نے کہنے کوٹ کر کے بیٹھ جانا، نہیں اس نے ایسا نہیں کہا، اس نے اس لیے کہا ہے تاکہ دوسرا بیٹھ جائے. شیطان کیا کہے گا آپ کو؟ نہیں انہیں اس واسطے کہا آپ کی بہن کو ہونا چاہتی تھے، وہ نہ ہونا چاہتی. یہ شیطان کی آواز ہے. خدا کی آواز یہ ہے آپ چرچ میں جہاں بھی بیٹھ جائیں آپ مبارک. آمین. اس لیے آپ نے ایک دوسرے کو کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے. اگر آج آپ کے دل میں کسی کے لیے نا معافی ہے، آئیے ہم دل سے معاف کریں. اور اے خداوند ہمیں آزمائش میں نہ ڈال. آپ نے ہر روز دعا مانگنی ہے، خداوند ہمیں سدا آزمائشوں سے بچائے رکھ. 3 بڑی آزمائشیں ہیں: عورت کی آزمائش، دولت کی آزمائش اور شہرت کی. مشہوروں کا بڑا شوق ہوتا ہے. چلو اگلی گال نہیں بنکے تھا جو پھر سیمینار ہوتا تو یہ لوگ بات بھی کہہ رہے. ہمیں بڑا شوق ہوتا کہ یہ ہوئے کتنا بچارے لیکن یہ بڑیاں فوٹوان آ دیں. میں کہ پتہ نہیں کہ گوم ہو گیا ہے فوٹو چویتا. میں کہیں کی بڑھیا چویتا سچی ہے نا میٹنگ ہے. آؤ ہم یسوع کی شکر پر کام کریں، اس کا نام جلال ہے. ہاللویہ. آج کے دور میں مشہوری توفی بڑے بنتے ہیں کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ رہے. ابھی ہم یہ دعائیں کریں گے اس میں سے خدا کی قدرت کا آپ کو تجربہ، اس کے جلال کا آپ کو تجربہ ہو. اس لیے اگر تم آدمیوں کے قصور، کئی دفعہ ہمیں معافی اس لیے نہیں ملتی کیونکہ ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے. یہ مشکل کام ہے. میں یہ سچ کہتا ہوں، معاف کرنا مشکل کام ہے. کیا کرنا؟ معاف کرنا مشکل کام ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، آپ میں سے کئی یہاں ساس ہوں گی اور بہو ہوں گی، ادھر اپنے ٹپٹے شپٹے لے کے بیٹھی ہوئی ہے مصروف بن کے، ہے نا؟ لیکن کیا نکاح شیطان نہیں کری آئے گا. کیوں بھلا دو ہی کافی ہے. جس گھر میں ساس اور بہو کی نہیں بنتی اس گھر میں شیطان کو آنے کی پریشانی نہیں ہوتی کیونکہ شیطان کا کام پہلے ہی ہو رہا ہوتا ہے جو کرنا چاہتا ہے. میں آپ کو ابھی سے چیلنج کر رہا ہوں. آج بھی جب میں سوچتا ہوں کہ ایک دن میں فادر ان لا بنوں گا، سسر بنوں گا، شیبا ول بی مدر ان لا، تو میں آج بھی دعا کرتا ہوں خداوند میں اسے بیٹیوں کی طرح پیار کر سکوں. آپ نے اپنے اندر یہ پیدا کرنا ہے کہ میں نے اپنی بہو کو بیٹی کی طرح پیار کرنا ہے. اس کے کیڑے نہیں نکالنا، اس کی چائے میں کیڑے، اس کے کھانے میں کیڑے، اس کے پہننے میں کیڑے، اس کے میک اپ میں کیڑے، اس کے کھانے میں. نو، میری بیٹی ہے ایک، تو اس کو کچھ بھی ہو تو لگتا ہے میری دنیا اجڑ گئی ہے. سب کچھ. آج بھی اس کی طبیعت تھوڑی سی خراب تھی. 11:15 مجھے لگا کہ اس کی طبیعت خراب نہ ہو، اسکول میں ہے، تو وہ اسکول میں تھی. میں 11:15 بجے گھر میں اس کے لیے دعا کر رہا تھا. آپ نے اپنی بہو سے ایسے ہی پیار کرنا ہے. وہ بیمار تو نہیں ہے، وہ ٹھیک تو ہے، آفس میں وہ جاب پر گئی ہے، سلامتی سے آئے. خداوند تیرے فرشتے اس کے ساتھ ہو، تیرا جلال اس کے ساتھ ہو، تیری حضوری اس کے ساتھ ہو، تیرے وعدے اس کے ساتھ ہو، تیری برکت اس کے ساتھ ہو. پھر آپ روت اور نومی بن جائیں گے. ہاللویہ. ہمارے روت کی نسل سے خدا کا بیٹا یسوع مسیح پیدا ہوا تھا. ایسی بہو تو بن کے دکھائیں. ہو سکتا ہے خدا آپ کی ساس تو بن کے دکھائیں. ہو سکتا ہے اپنی آنے والی نسلوں میں سے خدا کے خادم پیدا ہو. اب ہم
रुकेंगे क्योंकि टाइम काफी हो गया और 9 बजे खत्म करते हैं हम लोग। चलो ये 9 बजे कह रहे, मैं नहीं कह रहा। अगर 9 बजे से कुछ ऊपर गया तो आपका कसूर, अगर 9 बजे तक मैंने बंद कर दिया तो मैं अपने आप को शाबाश दे दूंगा। ओके, आर यू रेडी फॉर प्रेयर? आज हमने